کہا کہ مال کے پیچھے بھی ایسے پڑ گئے کہ زیادہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اسے سنے پہلے ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایگزامپلز کے ذریعے جس طرح سمجھاتے ہیں بات کو, سبحان اللہ, احادیث میں ایسی ایسی مثالیں دی گئی ہیں. اور یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر کوئی مبلغ یا کوئی واعظ یا کوئی عالم کوئی واقعہ سنا کر, کوئی ایگزامپل بتا کر کوئی بات سمجھاتا ہے تو یہ تو احادیث کا انداز ہے. ایکچولی ہم ہیومن بینگ ہیں اور ہماری سائیکی ہے کہ ہم ان چیزوں سے جلدی سمجھ جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کتنی پیاری ایگزامپل بیان کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال یعنی مال اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ 3 چیزیں یاد رکھیے گا, فیملی, مال اور اعمال. یہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہماری لائف میں, ٹھیک ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں جانتے ہو, اس کی مثال پتہ ہے تمہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, واللہ عالم ورسولہ عالم. نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارے فیملی, اہل و عیال, مال اور اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہو جس کے 3 بھائی ہوں. اب ذرا امیجن کیجئے گا, ایک بندہ ہو جس کے 3 بھائی ہوں, اور جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو, آخری وقت ہے, اب بتاؤ میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو ایک بھائی کہے کہ میں تو تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تو تمہاری تیمارداری کروں, تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجتیں پوری کروں, تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں اور پھر تمہیں قبرستان میں ڈال کر آ جاؤں. کوئی تمہارے بارے میں کچھ پوچھے تو میں اس کو تمہارے بارے میں کچھ اچھے الفاظ کہہ دوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بھائی کو سمجھتے ہو کون ہے یہ؟ فرمایا یہ بھائی دراصل فیملی ہے, اہل و عیال ہے. فیملی کا اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے مرنے تک ہمارا خیال رکھیں گے, ہمیں کاندھوں پہ اٹھائیں گے, قبر میں چھوڑ آئیں گے اور ہمارے بارے میں کوئی پوچھے گا تو کچھ اچھے الفاظ فرما دیں گے. نبی پاک نے دوسرے بھائی کی مثال دی, فرمایا کہ ایک بھائی ایسا ہے کہ اچھا پیارے آقا نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس بھائی میں یعنی فیملی والے معاملے میں تم کوئی بھلائی پاتے ہو؟ کہا اس میں تم کوئی بھلائی نہیں پاتے, ہمارا مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا. کہا نہیں. تو کہا اچھا. اب دوسرے بھائی سے وہ بندہ کہتا ہے کہ آخری وقت ہے, دس از مائی لاسٹ ٹائم, تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میں تو اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ رہو گے, جدھر تمہاری آنکھ بند ہوئی تمہارے میرے راستے جدا جدا. بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے تمہارے مرنے تک ساتھ ہوں, تمہاری آنکھیں بند ہوئیں میرا راستہ الگ تیرا راستہ الگ, اور میں تم تو چلے جاؤ گے قبر پہ چلے جاؤ گے, میں دنیا میں رہ جاؤں گا. پیارے آقا فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا حضور اس بھائی میں تو کوئی بھی بھلائی نہیں, مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا. فرمایا یہ تمہارا مال ہے, ادھر آنکھیں بند ہوئیں یہ مال سارا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. کدھر چلا گیا؟ اب وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے. اب آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام, میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندہ تیسرے بھائی سے کہتا ہے کہ تم میرا کیا ساتھ دو گے, میرا آخری ٹائم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تسلی رکھو, میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا, تمہیں وحشت سے بچاؤں گا, جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اسے وزندار کر دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا حضور یہی تو کام کا ہے, مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ, میزان پر بھی ساتھ, حشر میں بھی ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں. لک ایٹ دا وے آف ٹیچنگ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, کتنی شاندار ایگزامپل, پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا. اور سبحان اللہ, اب نبی پاک فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہ حضور یہ تو بہت اچھا دوست ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی حقیقت ہے, یہی ریالٹی ہے. آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے یہ تینوں چیزوں میں سے سب سے زیادہ امپورٹنس ہم اپنے مال کو اور فیملی کو دے رہے ہیں, حالانکہ یہ دونوں پیچھے رہ جائیں گے. جو ساتھ کام آئے گا وہ ہمارے اعمال ہیں, اس پر ٹائم ہی نہیں دے رہے, اس کو کریکٹ کرنے کی فکر نہیں کر رہے, اس کو انہینس کرنے کی فکر نہیں کر رہے. جیسے میں نے ابھی بیان کے شروع میں کہا کہ مال کے پیچھے بھی ایسے پڑ گئے کہ زیادہ ہو جائے چاہے کیسے بھی ہو جائے. یہ نہ کرو. کتنا, میں تھوڑے دنوں پہلے بیٹھا تھا ایک جگہ پر, تو ہم سارے دوست مل کر کھانا کھا رہے تھے, تو کسی نے کہا یار فلاں بھائی جو ہے اس نے بڑی ترقی کی اور وہ اربوں پتی ہو گیا. میں ایسی مزاح میں نے کہا کہ یار اسی دسترخوان پر وہ بھی روٹی کھا رہا ہے, ہم بھی روٹی کھا رہے ہیں, ایک بندہ ایسا بھی ہے جو جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بیچارہ وہ غریب ہے, مقروض ہے,
اس کے ارب روپے پہ بھی وہ وہی والی روٹی کھا رہا ہے کہ جو مقروض بھی وہی والا کھانا کھا رہا ہے. ہم ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, باقی پیسے چوپڑے میں ہی لکھے نا. کپڑے سونے کے کوئی نہیں پہنتا, سونے کے بسکٹ کوئی نہیں کھاتا, سونے کے بستر پر کوئی سوتا نہیں, باقی ایک لمٹ کے بعد پیسے صرف رجسٹر میں ہی لکھنے ہیں, اور وہ حرام والے لکھنے ہیں. بڑھاتے چلے جاؤ, خوش ہوتے چلے جاؤ, اتنے پلاٹ ہو گئے, اتنی فیکٹریاں ہو گئی, سب ادھر رہ جائے گا یار. اور یہ سوچو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شاندار مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو قبر میں ساتھ آئے گا اس کی فکر کیوں نہیں کرتے. ہمارے مرنے کے بعد فیملی پتہ کیا کہتی ہے؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا, اور فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. سوچو آگے کیا بھیجا ہے, اس کا کب سوچیں گے, اس کی پلاننگ کب کریں گے. اور یہ لفظ جو میت ہے نا, اس کو بھی ذرا تھوڑا سا میں ایلوبریٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں. آج دنیا میں ایک ریس لگی ہوئی ہے, ذرا نام مشہور ہو جائے, فیم ہو جائے. خاص طور پہ جو اداروں میں ہوتے ہیں تو اپنے جو بھی عہدے ہوتے ہیں وہ ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں, فلاں چیئرمین تو فلاں کرنل تو فلاں جرنل تو فلاں سپرنٹینڈنٹ تو فلاں سیاستدان تو فلاں ایم این اے تو فلاں ایم پی اے. اچھا کوئی پتہ چلا نہ سیاست میں جا سکا, نہ بیوروکریسی میں جا سکا, نہ فوج میں جا سکا, تو وہ اپنی سوسائٹی کا چیئرمین بننے کی کوشش میں ہوتا ہے. چلو کوئی نہ کوئی تو چیئرمین ہو جاؤں, کسی کا تو وائس چیئرمین. اچھا سارے سیٹوں کو خوش کرنے کے لیے عہدے بھی بڑھا دیے, پریزیڈنٹ بھی تو وائس پریزیڈنٹ بھی تو سینئر پریزیڈنٹ بھی, کوئی نہ کوئی سیٹ نکالو صاحب کو دے دو تاکہ اس کے نام کے ساتھ ٹیگ ہو جائے. اور ہم بھی بڑے خوش, کارڈ میں بھی چھپا رہے ہیں, وہ فیس بک پہ بھی لگا رہے ہیں, پھر اپنا پیج بنا رہے ہیں, پھر اس پہ لائک بڑھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ نام ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نام میرا برانڈ ہے, میرا نام اب برانڈ بن گیا ہے, نام لے لو میرا کہیں بھی. چلو میں کسی کی مثال نہیں دیتا, کسی کو برا لگ جائے گا, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. عبدالحبیب اتاری میرا نام ہے, چند لوگ مجھے بھی جانتے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے. جس دن میرا انتقال ہوگا نا, میرے مرنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہنا عبدالحبیب کہاں ہے, کہیں گے میت کدھر ہے. ارے ساری دنیا عبدالحبیب کے نام سے جانتی تھی, اتنے نام میرے آگے لگتے تھے, ختم. ارے کوئی تو کہو کہ عبدالحبیب بھائی کو لے آؤ. ادھر میری آنکھیں بند ہوئیں, ادھر جملہ آئے گا لوگوں کی زبانوں پر, میت کدھر ہے, جنازے کا غسل ہو گیا, جنازہ کتنے بجے ہوگا, میت کی تدفین کہاں ہے. ارے کوئی تو میرا نام لو کہ عبدالحبیب کی تدفین کدھر ہے, عبدالحبیب کب آئے گا, اسے کب غسل دیا جائے گا. ساری زندگی اس نام کے پیچھے بھاگتا رہا اور اپنے نام کو بڑھاتا رہا, سب ختم. یہ ہے زندگی. لوگ ہمارا نام بھی نہیں لیں گے یار, وہ میت کہہ کے پکاریں گے, اسی لیے بھاگتا رہا اس نام کے پیچھے. جب حقیقت ہے قبر, تو کیوں اس قبر کی تیاری نہیں کرتے. دوستو آپ نے حدیث پاک اور اس کے ساتھ کچھ باتیں جو دل کو چھو جانے والی تھی سنا, اسے شیئر کریں. اور ہاں دوستو, جو حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, جو ریالٹی ہے, اس کے لیے ریڈی رہے, اس کے لیے تیاری کریں, یعنی قبر و آخرت کی. اپنی اعمال کو سدھاریں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں. اور مزید اس طرح کے خوبصورت بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.